السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آیت نمبر 20 سے ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اچھا جناب، چیز یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید ہر چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہماری، مطلب کہ یہ جو حالات زندگی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے یا ان کی حکومت کے، یہ ہمیں فوجی نظام کتنا سٹرکٹ ہونا چاہیے، جہاد فی سبیل اللہ پہ جو کام کرنے والے ہیں ان کا امیر اس کو کیا کرنا چاہیے، اور گھر کا سربراہ ہو تو اس کو بھی کیا کرنا چاہیے۔ یہ بڑی سے بڑی چیز سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز تک یہاں آ رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ سربراہ کو کیا کرنا چاہیے کہ ہر وقت وہ جائزہ لیتا رہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارے ماتحت ہمارے گھر والے، تو اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر یہ جا رہے تھے۔ جی سر۔ تو یہ جا رہے تھے، راستے میں چیونٹیوں کی ایک وادی آئی، بستی آئی، تو اس میں سے چیونٹیاں جو تھیں، پتہ یہ چلا کہ چیونٹیوں کے اندر بھی جو بولنے کی طاقت ہے وہ بھی ہے، شعور بھی ہے، وہ اپنا ایک پورا نظام رکھتی ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر کہی جا سکتی ہیں۔ تو چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، اس پہ ایک بڑی تحقیق ہوئی ہے کہ ایک پتا جو تھا وہ ایک بندے نے رکھا، چیونٹیاں آئیں، ایک چیونٹی آئی، اس نے پتے کو دیکھا، وہ پھر واپس گئی، واپس جا کے اس نے چیونٹیوں کو لے کے آئی، تو وہ بندہ جس نے پتا رکھا تھا اس نے سب چیونٹیوں کے اندر سے ان کے آنے سے پہلے وہ پتا اٹھا لیا۔ میں مختصراً بتا رہا ہوں، یہ تحقیق ہوئی ہے وہ بتا۔ تو چیونٹیاں جو تھیں انہوں نے اس چیونٹی کی طرف ایسے حرکت کی کہ جیسے غصے سے ہوں، پھر وہ واپس چلی گئی۔ تو وہ چیونٹی جو تھی وہ دوبارہ آئی، تو اس بندے نے دوبارہ پتا رکھ دیا، وہ محقق ہوگا لیکن شرارتی محقق ہوگا جی۔ اب جو واپس گئی تو واپس آ کے چیونٹیوں کو واپس لے کے آئی، تو پتہ چلا کہ پہلے کی نسبت تھوڑی چیونٹیاں آئی ہیں۔ ایسے ہی تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ وہ اور بہت تھوڑی چیونٹیاں آئیں، تو وہ پتا اٹھا لیتا تھا۔ آخر میں ان چیونٹیوں نے اس چیونٹی کو مار دیا۔ یہ تحقیق میں ایک بتا رہا ہوں جی جی۔ تو وہ جو سچ بولنے والی تھی اس کے اوپر جو کرپٹ بندہ جو بیٹھا ہوا تھا جو تحقیق کر رہا تھا، تو اس نے اس کو تو مروا دیا، لیکن تحقیق نے یہ بتایا کہ جتنے بھی جاندار ہوتے ہیں ان کے اندر مطلب وہ سمجھنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اسی لیے وہ تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں۔ اور کل کی تحقیق پتہ ہے کیا ہے؟ جی کل کی تحقیق یہ ہوئی ہے، اور یہ بھی میں نے جو آپ کو لنک دیا تھا تختی کا، تختی آن لائن، اس کو جتنا بھی ہو سکتا ہے ساتھی ویسے دیکھیں، بہت معلوماتی ہے اور وہ فیکچول بیسڈ ہے، بندہ فزکس کا ماہرہ بندہ ہے، اور اس نے جا کے مغرب کے اندر یونیورسٹی کے اندر داخلہ لیا تھا، تو ایک شرط پہ لیا تھا کہ جو کچھ میں یہاں پڑھوں گا اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے میں اپنے ملک میں بتاؤں گا، یہ وہ بندہ ہے۔ تو کل اب ہم نے تو یہ 1976-75 میں ہم نے پڑھا لٹریچر کے اندر، انگلش لٹریچر کے اندر،
وہ جو ورلڈ ورتھ ہے وہ یہ باقاعدہ بتاتا ہے کہ میں جو پھول ہیں یا یہ جو پتے ہیں میں ان کے احساسات کو بھی جانتا ہوں. لفظ وہ استعمال کرتا تھا 78 میں. اور وہ تو رومانٹک پوئٹ ہے ورلڈ ورتھ. تو اس نے یہ بتایا تو ہم نہیں سمجھتے تھے کہ کس طریقے سے. اب کل کی جو چیز ہے انہوں نے بتایا جی جو پودے ہیں یہ بھی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، لیکن ان سے بات کرنے کا جو زبان ہے وہ مختلف ہے. اس کو زبان کو بھی انہوں نے نام دیا ہے کہ جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو وہ کس قسم کا مادہ نکالتے ہیں، جب انہیں کوئی خطرہ ہوتا ہے تو وہ کس قسم کے چمک مطلب آتی ہے یا مرجھا جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں چونٹیوں کا بولنا یہ آپ کو کوئی اچنبے کی بات اس وقت تو ہوگی جی. جی اور اس لیے بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہیں، یہ معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا. لیکن وہ معجزہ ٹرانسلیٹ ہو کے میں نے کل بتایا تھا کہ وہ یہودی ہے، یو ویل اس کا نام ہے. وہ اس پہ بہت زیادہ اس نے تحقیق بھی کی اور وہ کر بھی رہا ہے. تو اب آتے ہیں آگے کہ جو نظم ہے، نظم و ضبط، اس کے لیے لفظ آیا تھا یوزعون. ہم نے اس کو کیا تھا وہ درجہ بندی کرتے ہیں. ویسے میں نے اس کے ہیں کہ نظم و ضبط کی وجہ سے چیزوں کو تقسیم کرتے ہیں، وہ یوزعون کے معنی ہیں. جی آگے پڑھتے ہیں جی ہم یہاں. تو جاتے ہوئے کل میں نے تفقدہ کا ترجمہ کیا تھا، ایسا ہے. تو وہ تھا کہ تفقدہ کے معنی جو آپ رٹنے والا ہے وہ تو یہ ہے کہ جائزہ لیا. تفقدہ کا مطلب کیا ہے؟ اس میں جائزہ جائزہ لیا۔ لیا۔ جائزہ لیا. لیکن ہم چونکہ اردو والے ہیں، ہمارے ذہن کے اندر لفظ آتا ہے اپنی اردو کا، ہم اس سے ملاتے ہیں تو وہ بنتا ہے فقدہ. مفقود لفظ استعمال ہوتا ہے. مفقود کا مطلب ہے جو گم ہو گیا ہو. چشتی صاحب کیوں جی؟ جی ایسا ہی ہے. چشتی صاحب ہمارے اردو کو جانتے ہیں. جی جی. تو ہم اس کو ملانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ہوتا ہے فقدہ. فقدہ گم ہو گیا یا گم کر دیا، دونوں معنی ہیں. لیکن اسی سے تفقدہ تفعل کا وزن آ جائے، یہ وزن ہے 8 جن کے باقاعدہ معنی ہیں وہ ابھی ہم نے نہیں پڑھے کیونکہ مشکل تھے. اسی کے اندر لوگ پھنس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں چھوڑو قرآن مجید کو ترجمہ نہیں پڑھنا. تو تفقدہ بہت کچھ ہم نے بغیر عربی جانے اب ہمیں آ گیا ہے اللہ کے فضل سے. تو فتفقدہ کا مطلب ہے کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو اس کو تلاش کرنا. تو وہ حاضری لیتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، درجہ بندی کر کے بتایا تھا کہ انہوں نے تقسیم کار کی ہوئی تھی. ہر ایک کا ممکن ہے انہوں نے ایک لیڈر بھی بنایا ہوا ہو. تو پرندوں کی اس دن باری ہوگی. تو فتفقد الطیر فقال ما لیا لا ارى الهدهد. ہدہد ہدہد کون تھا جی پرندہ؟ پرندہ دیکھا وہ ہے درختوں میں چھوٹا سا جی پرندہ ہوتا ہے، لمبی سی چڑیا سے چونچ بات، والا جو لکڑیوں کو کاٹتا ہے. آج کراؤن والا. جی ویری گڈ. تو تھوڑا سا اس کو ظرافت کے انداز میں ہم اسے کہتے تھے کلی درخان. بالکل بالکل جی لکڑہارا. لکڑہارا. جی ہم اپنے پنجابی زبان میں ہم اس کو کہتے تھے کلی درخان. بڑا خوبصورت پرندہ تھا، وہ ٹھک ٹھک کرتا رہتا تھا اور وہ درخت کے اندر سے باقاعدہ سوراخ بھی نکال لیتا تھا. تو وہ ہدہد ہے. یہاں جو آتے ہیں ہدہد کے بارے میں روایات، جو اسرائیلی روایات ہیں، قرآن مجید تفسیر اس کے اندر کہیں نہیں آیا. وہ یہ ہے کہ وہ اصل میں ان کا پرندہ جو تھا وہ پانی تلاش کرنے کا ماہر تھا. جی جی روایت کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں خاص طور پر بنی اسرائیل کی روایت، اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، سچی بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ تحریف ہوئی تورات کے اندر، انجیل کے اندر، لہذا اس پر کیا کرو، خاموش رہو۔ تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں یہ ہے کہ ہدہد پرندہ ہے، اور پرندہ جو ہے وہ کام کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جہاد کرتا ہے، وہ فوج کا ایک ملازم ہے، اور وہ گیا لیکن بغیر اجازت کے گیا، کیوں جی؟ جی 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 تو آگے اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ فتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ یہ جناب غائب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جو غائب موجود ہونا، غیر غائب ہونا، ہونا، غیر حاضر ہونا، تو غیر حاضر بھی ہے، غائب جی، absent۔ وہ پریزنٹ اور ایبسینٹ لگاتے ہیں نا جی، جی تو اسے غائب، جی تو غائب ہونے والوں میں سے، غیر حاضر ہونے والوں میں سے ہے۔ ممکن ہے وہ انہوں نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہو، اس وقت وہ حاضر نہ ہو۔ تو فتفقدہ کا ترجمہ ہم نے کیا تو جائزہ لیا، تلاش کرنے کے لیے جائزہ لیا کہ کتنے یہاں پرندے ہیں جی کتنے نہیں۔ لیکن جہاں جو خوبصورت چیز ہے وہ یہ ہے کہ پرندے کتنے ہوں گے، لیکن انہوں نے ایک پرندے کو بھی اپنا باقاعدہ انہیں پتہ چل گیا کہ بھی یہ غیر حاضر ہے۔ تو جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کو سارے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے۔ تو فتفقد الطیرہ کا ترجمہ کریں تو اس سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ کا لیا۔ جائزہ پرندوں لیا۔ کا جائزہ لیا۔ کیا ترجمہ ہوگا جی؟ اس سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا۔ ہاں، اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ تا اس کا اصل لفظ ہے، تا اس اصل کا لفظ ہے، جائزہ تا لیا۔ کا مطلب طور، یہ وہ نہیں ہے، یہ ماضی ہے، تفقدہ، اس نے جائزہ لیا پرندوں کا۔ فقال، اس نے کہا، تو اس سلیمان علیہ السلام نے کہا، تو اس نے کہا مالیہ، مجھے کیا ہے، مالیہ، مجھے کیا ہے؟ مجھے کیا ہے۔ ہوا ایسے ہوگا کہ وہ ہر روز سارے چیزیں ماشاءاللہ لائن در لائن کھڑی ہوتی ہوں گی، تو انہیں شاید یقین نہ آ رہا ہو کہ بھئی یہ، تو انہوں نے پہلے تو آپ نے کہا مالیہ، مجھے کیا ہے، لا ارل ہد، میں ہد کو نہیں دیکھتا ہوں۔ لا ارل ہد کا مطلب کیا ہوگا؟ میں ہدہد کو نہیں دیکھ خود پا کو رہا۔ نہیں دیکھتا۔ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا ہوں۔ ام کانا من الغائبین، یا وہ غیر حاضروں میں سے ہے۔ ام کانا من الغائبین، یا وہ غیر یا وہ غیر حاضروں میں سے ہے۔ وہ غیر حاضروں میں یا سے وہ غیر حاضروں میں سے ہے، آیا ہی نہیں ہے۔ آپ نے وہ رجسٹر پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر اس نے اپنی حاضری لگائی کوئی نہیں، کیوں جی؟ جی اب ان کو ملا کے پڑھنا ہے، تو اب کورٹ مارشل جناب ہونے لگا ہے اپنی زبان میں۔ اب کورٹ مارشل کیا ہے کہ جو بغیر اجازت کے جائے گا اس کا تو کورٹ مارشل ہونا ہے، لیکن یہ کورٹ مارشل ایسا ہے کہ جو انصاف پر مبنی ہے۔ کیا کہ اگر کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے پھر تو ٹھیک، اگر ایمرجنسی نہیں ہے اور وہ سرٹیفکیٹ نہ پیش کر پایا تو لا اعذبن، یہ وہ سٹرکچر ہے، لام التاکید والا اور نون بھی تاکید والا۔ تو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہے اپنے ڈاکٹر ذوالفقار صاحب، نہیں، ابھی آج نہیں ہے، وہ نہیں، ڈاکٹر صاحب کا وہ کئی مشکل میں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو آسان کرے، لیکن وہ ترجمہ کرتے ہیں ضرور بر ضرور، جی کیوں جی؟ جی تو میں اس کی یاد دلاتا ہوں ذرا۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ، ترجمہ کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا یقیناً شدید، سزا، ضرور عذاب میں عذاب بھی اسے ہے، عذاب سزا بھی ہے۔ تو لَأُعَذِّبَنَّهُ، ترجمہ میں یقیناً اسے اسے ضرور میں بر ضرور ضرور سزا دوں گا۔
میں اسے بالتاکید ضرور سزا دوں گا عذاباً شدیدا، سخت عذاب سخت سزا، سخت سزا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں اسے عذاب دوں گا، سخت عذاب۔ ہمارے ہاں عذاب کا تصور کس سے ہے؟ جہنم، اس کے عذاب سے ہے نا، جی جی جہنم کے ساتھ منسلک ہے۔ تو لہذا ہمارے لیے یہ ہے دوسرا ترجمہ کہ میں اسے سزا دوں گا، سخت سزا۔ او ترجمہ کریں یا یا اب ذبح کرنا ہماری زبان کا لفظ ہے، میں لہذا اسے آپ کوشش ضرور کریں گے سزا دوں گا، لَأَذْبَحَنَّهُ، میں اسے ذبح ضرور اور اسے میں ذبح اسے کر دوں گا۔ میں اسے ضرور ذبح کر دوں گا۔ یا تیسری شرط کیا ہے؟ او لیأتین او لیأتینی، یا اسے ضرور لانی ہوگی میرے پاس۔ جی لینی ہے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ضرور اسے ضرور میرے اسے پاس ضرور لانی میرے ہوگی۔ پاس لانی میرے ہوگی۔ پاس لانی ہوگی۔ کیوں لانی ہوگی؟ آنا کیوں نہیں ہے؟ لانا کیوں ہے؟ بے جی آ سلطان گیا۔ بھی بے سلطان، ویری گڈ جی۔ یہ باقی ساتھی اس کو نوٹ کریں ماشاءاللہ، اور یہ سارے بات ساتھی خوشی لیں اس بات پہ کہ دوسرے آدمی کو پتا ہے۔ تو بتاتا ہے کہ یاتے کے بعد اگر یا جا کے بعد یا کچھ ذہبہ کے بعد با آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا، لے کر جانا، چھین لینا۔ تو لیاتیننی بی، تو اسے ضرور لانی ہوگی میرے پاس سلطان مبین، کوئی واضح دلیل۔ واضح، کوئی واضح واضح دلیل نشانی لانی ہوگی، دلیل۔ واضح دلیل لانی ہوگی کہ سر یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے، میں ایسے ایسے ہوا۔ اب وہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں دنیا کے، ورنہ سرٹیفکیٹ کیا کرنا ہوگا انہوں نے تو زبان نہیں بتایا ہوگا۔ اچھا جی آگے ان کو ملا کے پڑھتے ہیں تبھی اس کا یہ آئے گا۔ اب اس کے اندر ایک چیز ہے جو سننے والی دیکھنے والی ہے۔ فماکثا کے معنی ہے تو وہ پرندہ، وہ ہدہد ٹھہرا، ماکثا رکا، ٹھہرا، گزرا، یہ بھی ہے۔ غیر بعید کو ترجمہ ہم نے کرنا ہے اسی طریقے سے جیسا لا یزالو کا ترجمہ کیا تھا۔ کیسر بھائی آپ نے خاموش رہنا ہے۔ جی سر۔ لا یزالو کا ترجمہ کیا کیا تھا اگر غلام سرور بھائی بتائیں؟ وہ نہیں یار، ہمیشہ رہنے کے لیے، ہمیشہ رہنے ہاں والی ہمیشہ جو زائل نہ ہونے اس کو والا ہو، کوئی تو ہم زوال نے اس نہیں کا ہوگا۔ ترجمہ کیا تھا لا یزالو، جو زائل نہ ہونے والا ہو اس کا ترجمہ کیا تھا ہم نے ہمیشہ، ایسے ہی ہے۔ جی جی اب اسی طریقے سے غیر بعید کا مطلب ہے دور نہیں، دور مدت کے اندر بھی آتا ہے، دور فاصلے کے لیے بھی آتا ہے۔ غیر بعید جو دور نہ ہوا، وَمَكَثَ، اب اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، وَمَكَثَ، اور وہ ٹھہرا، غیر بعید بہت دور نہیں، اس کا ترجمہ کریں گے تھوڑی ہی دیر۔ غیر بعید اس کا الٹ ہو جائے گا نا، جی جیسے لا یزالو ہے، زائل نہیں ہوا، غیرہ بھی نہیں ہے، بعید کا مطلب ہے دور نہیں، تو دور نہیں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر۔ مجھے سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے۔ جی رشید بھائی کو سمجھ آ رہی ہے؟ رشید بھائی کا مائک آف ہے۔ مائک آف ہے، چلو اگر سمجھ آئی ہے تو ٹھیک۔ اچھا دوسرا جو ہے وہ ترجمہ ویسے اچھا نہیں رہے گا، لہذا میں اس کی طرف نہیں جاتا ہوں۔ مطلب وہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ وہ زیادہ وہ کچھ دیر یا زیادہ دیر نہیں ٹھہرا، جی زیادہ دیر نہیں ٹھہرا۔ تو بعید کا ترجمہ میں نے کیا تھا زیادہ، غیرہ نہیں، ماکثا ٹھہرا، جی 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 ایک یہ بھی کیا تھا، لیکن یہ مجھے کہیں ملا نہیں۔
کہ وما کسا غیر بعید، کہ وہ لمبی دیر نہیں ٹھہرا۔ اگر آپ کو پسند کرتے ہیں تو یہ اپنا یہ بھی کر لیتے ہیں، ورنہ یہ ہوگا کہ وہ تھوڑی ہی دیر ٹھہرا۔ کون میں سے کرنا ہے؟ وہ تھوڑی ہی دیر ٹھہرا۔ تھوڑی دیر جی ٹھہرا۔ ٹھیک ہے، جو تو غیر بعید کا ترجمہ پھر آپ کو تھوڑی ہی کرنا پڑے گا۔ وہ تھوڑی ہی دیر ٹھہرا، کہاں؟ جہاں وہ گیا تھا۔ فقال، جی تو اس نے ہاں اس نے کہا۔ اب جو آگے لفظ آ رہا تو ہے اس وہ نے ہے کہا، محاورہ، جی وہ ہے محاورہ۔ احاطہ کرنا، احاطہ کرنا کا مطلب ہوتا ہے اپنے علم میں لے آنا، اپنی معلومات کے اندر گھیر لینا، اس کو کہتے ہیں احاطہ کرنا۔ ایسا ہی ہے جی، جی علمی لحاظ سے۔ اور اگر کوئی جی فوج سر، ہوگی تو فوجی جو ہے جی دوسرے لوگوں کا احاطہ کر لیں گے، گھیر لیں گے۔ لیکن یہاں وہ بتا رہا ہے فقالا، تو اس نے کہا، پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں آپ سنیں۔ احط، میں نے احاطہ کیا ہے، بما، اس چیز کا، لم تحط بہی، جس کا، لم تحط بہی، بہی کا مطلب ہے جس کا، تحط تو نے احاطہ کیا، لم تحط تو سلیمان نہیں علیہ السلام نے نہیں احاطہ کیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے احاطہ کیا ہے اس چیز کا جس کا تو نے احاطہ نہیں کیا، نہیں یا کیا۔ آپ نے احاطہ نہیں کیا۔ اب وہ احاطہ کیا ہے؟ وجیتو کا من سبعین، سبعین بنبع یقین۔ تو اب جیتو کا کے ساتھ جو با آ رہی ہے وہ بنبع آ رہی ہے، جی ایسا ہے؟ جی جی اگر جی اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ بنے گا تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے اپنی زبان میں، وجیتو کا بنبع یقین من سبا، جی جی تو ہماری زبان کا ترجمہ بنے گا وجیتو کا کے ساتھ با لگائیں تو ترجمہ کیا بنے گا؟ میں تیرے پاس اور پہنچ میں آیا۔ یقیناً تیرے پاس ایک لے کے آ جاؤں میں گا۔ یقیناً، اب وہ یقین والا یقینی تو ہو سکتا ہے، اب با اصل میں جیتو کے ساتھ ہے، میں لایا ہوں تیرے پاس، تو کا مطلب ہے میں، کا تیرے پاس، جی بھی لایا ہوں تیرے پاس، من سبا، سبا سے۔ سبا کہاں تھی؟ سبا ملک کا نام یمن کے اندر، وہ آج کل میں نے بتایا تھا کہ اب اس وقت تو وہ یمن بہت بڑی سلطنت تھی، اب وہ بارڈر بن گئے ہیں، تو وہ سلالہ کے اندر آ گیا ہے۔ سلالہ یہ عمان کے اندر ہے، اس کے جنوب کا علاقہ، جی جی بڑا ہریالہ ہے جی اور اس کے ساتھ سمندر ہے۔ تو وہاں اب یہ افتخار عثمانی میں نے کہا تھا کہ اس کو لیں اور اس کے لکھیں ملکہ سبا، تو وہ پوری آپ کو سیر اس جگہ کی کرا دے گا۔ اب یہ کتنے دور ہے؟ یہ تقریباً 2000 کلومیٹر سے دور ہے یروشلم سے۔ اب یہ پرندہ ہدہد وہاں گیا اور تبلیغ کر رہا تھا، اپنی وہ ریکی بھی کر رہا تھا کہ وہ کون کیا کرتا ہے، اور اپنے مالک کو آ کے بتانا تھا۔ انہوں نے مالک کون تھے؟ سلیمان علیہ علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام۔ تو میں اس کا دوبارہ یہ کرتا ہوں، پھر آپ سنیں ذرا۔ وَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور وہ تھوڑی ہی دیر ٹھہرا، فقال، تو اس نے کہا، احطت بما لم تحط به، میں نے اس چیز کا احاطہ کیا ہے، سنیں ذرا، دوبارہ اس کا ترجمہ کرتا ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے، میں نے اس چیز کا احاطہ کیا ہے، لم تحط به، جس کا تو نے احاطہ نہیں کیا یا تجھے معلوم نہیں، وجیتک من سبع بنبع یقین، اور میں تیرے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ کیوں جی؟
جی تو آپ میرے ساتھ کریں. وما کسا غیر بعید. تو وہ تھوڑی ہی دیر تو وہ تھوڑی ہی دیر ٹھہرا. تو وہ تھوڑی دیر تو وہ تھوڑی ہی دیر ٹھہرا. فقالا. پھر اس نے کہا تو پھر اس ہدہد نے کہا احطت بما. میں نے اس چیز کا احاطہ میں نے کیا. میں اس نے چیز کا احاطہ کیا ہے. احاطہ یہ لفظ بھی کریں گے. میں نے احاطہ کیا ہے. ماں کا ترجمہ نہیں کیا آپ نے. اس چیز کا اس چیز کا اس چیز کا لم تحط بہ. جس کا تو جو نے اس کا احاطہ نہیں کیا. تو نے احاطہ نہیں جس کا کیا. تو نے احاطہ نہیں کیا. وجئتک. اب ترجمہ اور پتہ ہے کہ باغ ہے. جی اور جی میں لایا ہوں میں لایا ہوں تیرے لیے تیرے پاس من سبا ان. ملک سبا سے سبا سے ملک سبا سے بنبا یقین. یقین کے معنی ہوں گے. کیا ہوگا؟ ایک یقینی خبر. ایک یقینی خبر لایا ہوں جی. اب وہ یقینی خبر کیا ہے ذرا اوپر کریں اس خبر کو بھی پڑھ لیں اس لیے کہ ورنہ تواتر ختم ہو جائے گا. انی وجدت امرأۃ تملکہم. دوبارہ میں پڑھتا ہوں. آپ ذرا اپنے الفاظ پچھلے دہرا کے اس کا ترجمہ ذہن میں کرنے کی کوشش کریں. انی بے وجدت. شک میں میں نہیں بس آپ زبان میں آپ نے ذہن میں کریں. انی وجدت. اب میں الگ پڑھنے لگا ہوں. امرأۃن. وہ کیا کرتی ہے؟ تا امرا کی وجہ سے آیا ہے. تملکہم. جو ان پر حکمرانی کرتی ہے جو ان کی مالک ہے. جی تملکہم جو ان پر حکمرانی کرتی ہے. اور جملہ مجہول ہے. وَأُوتِیَتْ. اوتیت مؤنث کے لیے مجہول کا صیغہ ہے اور وہ دی گئی. دی گئی ہے. اب لفظ من کل شیء پہلے بھی پڑھا ہے. ہر ایک چیز میں سے ایک حصہ. ساری تو نہیں. پہلے ہم نے ہر ایک چیز کا ایک حصہ. اور کیا پڑھا اور کیا دیکھا؟ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. تو عرش تخت عظیم بہت بڑا. بہت بڑا. تو وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. اب جی میرے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں جی. انی. بے شک بے میں شک میں بے شک میں. بے شک میں نے. اچھا بے شک میں آگے وجہ تو بھی آ رہا ہے. وجہ جی تو میں نے پایا میں نے پایا. امرأتن. ایک عورت ایک عورت کو. جی ایک عورت کو پایا. وہ کیا ہے؟ تملکہم. وہ ان پر بادشاہت وہ جی وہ ان پر حکمرانی کرتی ہے. حکمرانی کر وہ ان پر حکمرانی کر حکمرانی کرتی ہے. حکمرانی کرتی ہے. وہ ان پر بادشاہت کرتی ہے. وہ ہمارے ہاں اچھا الفاظ حکمرانی کرتی ہے. وَأُوتِیَتْ. اور اسے دیا اور گیا. اس کو دیا گیا ہے. اس عورت کو اور دیا اسے گیا ہے. دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یا وہ دی گئی ہے. من کل شیء. ہر چیز میں سے چیز میں کچھ سے حصہ. ہر چیز میں سے. اب من جب آ جائے تو اس کا ایک جز ہوتا ہے تو لہذا اس کا ترجمہ ہر ایک چیز میں سے ایک حصہ بھی کر سکتے ہیں. ہر ایک چیز میں سے ایک حصہ. وَلَهَا. اور اس اور اس کے لیے ہے اور اس کے لیے ہے عرش عظیم. ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا تخت. ایک بہت بڑا تخت ہے. اب قصہ ختم نہیں ہوا اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بھی کر لیں اگلا بھی. جی جی بالکل. اب چونکہ حدود کی بات ہے تھوڑا سا اوپر کریں. اب وہی ہے وجدت. پہلے جو لفظ آیا تھا وجدت میں اس کو پہلے پڑھتا ہوں. وجدتها وقومها. کیا کرتے ہیں؟ یسجدون للشمس. وہ کس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں؟ سورج کے سورج کے. من دون اللہ. اللہ اللہ کو کو چھوڑ اللہ کو چھوڑ اللہ کر. کو چھوڑ کر. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ بڑا موحد تھا. ہدہد. کیوں جی؟ جی جی بندہ اپنے نماز کا اپنے عقیدے کا پکا تھا. ادھر ادھر جاتا نہیں تھا.
اس کو پتا چلا کہ یہ ہے مشرک، تو لہذا اس نے کہا کہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. اب کیا ہے؟ وزین لہم، پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، اور خوشنما مزین کر دیا ہے ان کے لیے. کس نے؟ الشیطان اعمالہم. شیطان نے جی اس کے لیے کے اعمال ان کے اعمال کو جی مزین کر دیا. ٹھیک ہے. وصد، صد کہتے ہیں کس کو؟ روکنے روکنے کو. ٹھیک ہے. وصدہم، اور ان کو روک رکھا ہے، اور اس نے روک رکھا ہے انہیں. انس السبیل ہے، تو السبیل جب آئے گا تو سیدھا راستہ، اصل راستہ، اور اس نے انہیں سیدھے راستے سے روک رکھا ہے. فہم لا یعتدون، اور وہ ہدایت نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے. نہیں تو پائیں. آپ پڑھیں جی. وجدتها، ترجمہ. میں نے اس عورت اور کو پایا میں ہے. نے میں نے انہیں اس عورت کو بھی ہو سکتا ہے، اور وہ قوم بھی ہو سکتا ہے. یہاں عورت زیادہ بہتر ہوگی. وجدتها، میں نے اسے پایا ہے. وقومها، اور اس عورت ہی ہوگی یہاں، قوم کو اس کی قوم اور اس کی قوم کو. تو ترجمہ بنے گا میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا پایا ہے. یسجدون للشمس، کہ وہ سورج وہ کو سجدہ کرتے ہیں. وہ سورج سجدہ کرتے ہیں. کس کو؟ سورج کو سجدہ کرتے ہیں سورج کو، یا سورج کے لیے. من دون اللہ، پہلے پڑھا ہوا اللہ ہے. کو چھوڑ کر. اللہ کو چھوڑ کر، وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے لیے سجدہ کرتے ہیں. وزین، اور مزین اور کر دیے. مزین کر دیا، خوشنما بنا دیا. اور خوشنما بنا دیا، مزین کر دیا. ساتھیوں نے کہا تھا لہم الشیطان، ان کے لیے، شیطان نے ان شیطان کے نے لیے اور ان کے لیے مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے. کس کو؟ شیطان نے مفعول ہے اعمالہم، ان کے اعمال ان کے اعمال اعمال ان کے کو. اعمال. یعنی کہ عادت بن گئی ہے، باپ بھی ایسا کر رہا تھا، بیٹے بھی ایسا کر رہے ہیں، ماحول بنا ہوا ہے. شیطان نے کہا ہے کہ یہی بڑا اچھا ہے، بس سورج کو سجدہ کرو جاؤ، اور یہ تمہیں ہیٹ دیتا ہے، تمہاری فصلیں پکاتا ہے، بخارات بناتا ہے، بہت کچھ کام تمہارا کرتا ہے، اور خدا یہی ہے. کیوں جی؟ تو وہ جی تھوڑے سے فائدے اس کو دیکھ کے سورج کو پوجا کرنے لگ گئے. اور کیا کرتے ہیں؟ وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ انہیں، سیدھے راستے سے راستے روکتے سے ہیں. روکتا ہے. اور اس نے انہیں سیدھے راستے سے روک رکھا ہے یا روکا. اچھا. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پھر وہ اور وہ ہدایت نہیں ہدایت پائے. نہیں اور پائے. وہ ہدایت نہیں پائیں گے. اب لا آ گیا ہے، لگتا ہے ایسے ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے نا ہمارا سبق اسی طرح ہو جانا ہے. اچھا جی. اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبأ، نیا لفظ آ گیا، خبا. خبا غیب کی طرح ہے، پوشیدہ باتیں، چھپی ہوئی باتیں. جی. یخرج الخبأ، وہ نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو. فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. تو ترجمہ بنے گا اللہ. اب یہ اسی کی ہدہد کی بات جا رہی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو مواحد ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کہ وہ نہ یسجدو، کہ وہ سجدہ نہ کریں. سجدہ ہاں نہ میں کرے چاہتا ہوں کہ وہ سجدہ نہ کریں. نہ للہ کرے الذی، نہ ساری، اللہ کو، اللہ، اللہ اللہ یسجدو نہیں جی. اللہ کا ترجمہ یہ ہے، کہ یہ نہیں، بتایا جی، کہ وہ سجدہ نہیں کرتے. کہ وہ سجدہ نہیں کرتے ہی ہیں. جی جی، کہ وہ سجدہ نہیں کرتے. للہ، اللہ کے اللہ لیے. کے لیے اللہ کے اللہ سوا کے لیے. الذی، جو وہ جو ذات جو وہ ذات جو. ٹھیک ہے.
وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کے لیے جو یخرج الخبأ، یخرج جو نکالتا ہے جو نکالتا ہے، خبأ، خارج کرتا ہے، خبأ نیا لفظ ہے، پوشیدہ چیزوں کو، جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزوں کو، فی السماوات، آسمانوں سے، آسمانوں سے، آسمانوں میں، یعنی کہ سورج پتہ نہیں ہوتا وہ نکل آتا ہے، چاند کا پتہ نہیں ہوتا چھپا ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ ان کو نکالتا ہے آسمانوں سے، والارضی، اور زمین اور زمین سے، اور زمین میں سے تو بہت ساری چیزیں ہیں، جتنے بھی خاص طور پہ نباتات ہیں وہ تو اگتے ہی اگتے ہیں، اور کیا کرتا ہے وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے ما تخفون، جانتا ہے جو تم چھپاتے چھپاتے ہو، جو تم چھپاتے چھپاتے ہو، ہو، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور جو تم ظاہر کرتے اور ہو۔ جو چلے جی تم ٹھیک ہے ظاہر جی، کرتے پروفیسر صاحب آپ 2 آیات کا اوپر ترجمہ کریں گے، 3 منٹ ہمارے پاس ہیں، جی اور اللہ وتفقد تعالیٰ نے الطیرہ، جی وتفقد الطیرہ، تو اس نے پرندوں کا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا، فقالا، اور کہنے لگے، ما لیا، کیا ہے میرے لیے، لا ارل ہدہد، کہ میں ہدہد کو نہیں پاتا یا اس کو نہیں دیکھتا، ام کان من الغائبین، یا کیا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے، لا لا یا کہہ لیں اعذبنہ، یا وہ غیر یا حاضروں میں سے ہے، جی لا اعذبنہ، میں اسے لازماً سزا دوں گا، عذاباً شدیدہ، انتہائی سخت سزا، او لا اذبحنہ، یا اس کو لازماً ذبح کر دوں گا، او لا یاتینی، یا وہ میرے پاس لائے، بسلطان مبین، لا یاتینی، جی، یا وہ میرے پاس لے کے آئے، بسلطان مبین، واضح دلیل۔ جی ماشاء اللہ، جی اپنے ڈاکٹر داؤد صاحب۔ جی، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو وہ تھوڑی ہی دیر ٹھہرا، فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، تو پھر اس نے کہا، اس ہدہد نے کہا، میں نے اس چیز کا احاطہ کیا ہے جس کا تو نے احاطہ نہیں کیا، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور میں تیرے پاس سبائم، یہی نا زیادہ بہتر پروفیسر جی، صاحب؟ وَجِئْتُكَ من، سبا ان اس کو پڑھنا، سبا نہیں پڑھنا، کیونکہ الف جو ہے نا یہ 2 زیر کے ساتھ ملے گی۔ جی میں عرض کر رہا ہوں جی، وَجِئْتُكَ من سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور میں تیرے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں، انی وجدت امرأۃ تملکہم، بے شک میں نے ایک عورت کو پایا وہ ان پر حکمرانی کرتی ہے، وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کو ہر چیز میں سے ایک حصہ دیا گیا ہے، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا تخت ہے۔ جی کیسر بھائی جی، جی وجدتها وقومها، میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا، یسجدون للشمس، وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، فصدهم عن السبیل، تو اس شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا، فہم لا یہتدون، پھر وہ ہدایت نہیں پائیں گے، اللہ یسجدوا للہ الذی، پائیں گے کہ پاتے کر لے، جی ٹھیک ہے سر، تو وہ ہدایت نہیں پاتے، اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے پوشیدہ بات آسمانوں اور زمین میں، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا تُخْفُونَ، جو تم پوشیدہ رکھتے ہو یا جو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو یا